فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ ممتحنہ کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ تفسیر جاری ہے آیت نمبر 10 اور 11 کی۔ عنوان ہے شیعہ فقہ میں اہل کتاب کے ساتھ دائمی ازواج کے جائز نہ ہونے کا فلسفہ۔ دائمی شادی نہیں کی جا سکتی۔ ہماری شیعہ فقہ کے مطابق دائمی شادی نہیں کی جا سکتی، لیکن متع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ در حقیقت متع اگر انسان خوب غور کرے تو معلوم ہوگا کہ ایک ضروری حالت کے لیے ہے۔ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی عقل یہی حکم لگاتی ہے کہ جو بات اہل سنت کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صرف ہمکار اور شریک نہیں ہوتے۔ ایک دکان کے دو شریکوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک کافر اور دوسرا مسلمان، لیکن شادی میں اس کے علاوہ ہمروح اور ایک جان دو قالب بھی ہوتے ہیں۔ شادی کی روح یہ ہے کہ میاں اور بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی وحدت روحی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں کیسے ممکن ہے کہ ایک مرد جس کی روح میں توحید کے بعد کوئی اصول شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عظیم اور اصیل یعنی بنیادی نہیں ہوتا، اور وہ اصول کے جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اس اصول کے ساتھ وہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ، ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے جو قرآن کو سرے سے مانتی ہی نہ ہو، پیغمبر کو مانتی ہی نہ ہو، اور انہیں نعوذ باللہ ایک جھوٹا انسان مانتی ہو، ایسی عورت کے ساتھ وہ مشترکہ زندگی تشکیل دینا چاہے۔ عملی طور پہ یہ ناممکن ہے۔ یہ وہ عورت پلٹ آئے اس طرف، یا اگر وہ نہ آئے تو یہ چلا جائے گا اس طرف، پھر جو بچے پیدا ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ آخرکار وہ عورت ایک دوسرے اصول پر اعتقاد رکھتی ہے۔ وہ عورت بھی اپنے بچے کا بھلا چاہتی ہے، یا کم از کم اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی پرورش اس کی روح کے مطابق ہو، اور یہ مرد چاہے گا کہ اس بچے کی تربیت اس کی روح کے مطابق ہو۔ مرد کیا کرے گا؟ یا بالکل ہی غیر جانبدار ہو جائے گا، بچہ اس طرف چلا جائے گا، یا غیر جانبدار نہیں رہے گا۔ اگر فرض کر لیں کہ شوہر سنجیدہ ہو اور بیوی بھی سنجیدہ ہو، وہ بدقسمت بچہ بدترین بچہ بن جائے گا۔ باپ کہے گا اسے یہ میرا ہے، ماں کہے گی نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ماں کہے گی ایسے ہے، باپ کہے گا نہیں ویسے ہے، یہ بات درست نہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ بھی بتاتی ہے، حاشیے میں ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ تلاش کروں، لیکن اس کے لیے بہت تحقیق کی ضرورت ہے، کہ مسلمانوں کی اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی، کیونکہ اہل سنت اسے جائز سمجھتے تھے، کے نتائج اسلامی سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ ایسے واقعات زیادہ تر بڑے طبقات، عمرا، خلفاء، لشکر کے سپہ سالاروں یعنی ایسے لوگوں کے درمیان پیش آتے تھے جن کے ہاتھوں میں سوسائٹی کی لگام ہوتی تھی۔ عورت مرد کی ذات کے اندر غیر معمولی اثر ڈالتی ہے، اور اتفاقاً ایسے مرد جن کی فکریں بہت بلند اور جذبات و احساسات زیادہ شدید ہوتے ہیں، ان پر عورتیں دیہاتی اور ان جیسے لوگوں کی نسبت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ عنوان ہے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ حدیث معجزے کی حد میں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ یہ عقلوں پر غالب آ جاتی ہے اور جاہل ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور خواتین کے بارے میں
जाहिल एक ऐसा आदमी होता है जिसको सख्ती और दुरुस्ती के अलावा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जिसके पास दिल, फिक्र और जज्बात हो वो ज़्यादा मलगूब वाक़ हो जाता है। इस वक्त आप देखते हैं कि पूरी मुमलिकत एक खलीफा के इख्तियार में होती है, लेकिन इस खलीफा की रूह एक ईसाई या यहूदी औरत के हाथ में होती है। फिर भी वो औरत अमली तौर पर इस्लामी सोसाइटी की तकदीर पर एक दुश्मन के एक लश्कर से ज़्यादा मौसर साबित होती है। और तारीख बताती है कि इन औरतों ने मिस्र के फातमी खुलफा और उंदलस के उमवी खुलफा पर, जो कि गैर मुस्लिम औरतों से शादियां करते थे, गैर मामूली असर डाला, और उनका ये असर डालना इस्लामी सोसाइटी की बदबख्ती और जिल्लत का बाइस बना। मंतकी तौर पर यह काम गलत है और इसीलिए आइमा अतहार ने इसका सख्ती के साथ मुकाबला किया। कहा कि अहले किताब औरत के साथ शादी जायज़ नहीं है, सिर्फ अज़वाज मवक्कत यानी मुता जायज़ है। और मुसल्लम तौर पर अज़वाज मवक्कत से मुराद ये है कि बाज़ मौक़े पर लाजमी होता है। मसलन एक नौजवान गैर मुस्लिम मुल्क में जाता है, इसका अहले किताब औरत से मुता करना बेहतर है इस बात से कि कमारा रहे और मसलन किसी अंदाज से गुनाह में मुब्तला हो जाए। गैर वाज़े ये बाज़ मवारिद में है, लेकिन बतौर कुल्ली इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो बात अहले सुन्नत कहते हैं वो अलावा इसके कि फ़िक़ही दलाइल के एतबार से नादुरुस्त है, मंतकी तौर पर भी नादुरुस्त है। खुसूसन इसमें मुतादिद तारीख़ी शवाहिद भी दस्तयाब है। उन्वान है ख़वातीन के ईमान को आज़माने की वजह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाकुमुल मोमिनातु मुहाजिरातिन फ़मतहिनूना। अगर साहिब ईमान औरतें हिजरत करें, मुराद ऐसी बा ईमान औरतें हैं जो शादीशुदा हैं, अगरचे आयत का ज़ाहिर गैर शादीशुदा औरतों को भी अपने अंदर शामिल कर रहा है। इनकी आजमाइश कर लो। यह आजमाइश का मसला, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि एक इस वजह से है कि औरत बहुत से दूसरे मामलात से मुतासिर होती है, जैसा कि खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान मर्द के इश्क या ऐसी ही किसी दूसरी चीज़ से इलावाजी ये ख़तरा भी मौजूद है कि ये औरत झूठ बोल रही हो और इसके बातिन में कुछ और हो, और खुसूसन अगर हसीन भी हो। चुनाचे वो आती है और एक असर व रसूख रखने वाले मुसलमान की बीवी बन जाती है, फिर मुमकिन है कि इस मुसलमान मर्द की रूह पर असरअंदाज हो जाए। यही सबब है कि कुरान फरमाता है कि बग़ैर आजमाइश के कबूल ना करो। फिर फरमाता है कि यह आजमाइश तुम्हारे लिए है, ना कि खुदा के लिए, इसलिए नहीं कि बाद में आकर खुदा को इत्तला दो कि ऐसा है ऐसा नहीं। ये तुम्हारे लिए जो कि इंसान हो और कभी गलती भी कर जाते हो ज़रूरी है। फ़इन अलिम तुमुहुन्ना मोमिनात, और अगर तुम जान लेना और यकीन कर लेना, अलबत्ता आम हद तक इल्म, सूरज की हद तक का इल्म ज़रूरी नहीं, और इंकिशाफ हो गया है कि ये वाकई मोमना औरतें हैं और हकीकी ईमान लेकर आई हैं, तो ना ये इन पर हलाल हैं और ना वो उन पर हलाल हैं। ये एक दूसरे के लिए हलाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि बाज़ मवारिद में मुमकिन है कि फ़र्क हासिल हो जाए, यानी एक एतबार से हलाल ना हो और एक दूसरे एतबार से हलाल हो, एक के लिए हलाल हो और दूसरे के लिए हराम हो। अलबत्ता यहाँ पर इसका मोरद नहीं है, इसलिए इस अंदाज से फरमाया। उन्वान है ज़रूरत के वक्त बैतुल माल से हक़ महर की अदायगी। वा आतूहुम मा अनफ़िक़ू। ये इस सवाल का जवाब है कि माली मसले का क्या होगा। जो लोग काफिर हरबी नहीं हैं, उन्होंने मुसलमानों से सुलह का मुआहदा किया हुआ है, उन्होंने जो खर्च अपनी बीवियों पर किया है जिसमें पहले दर्जे पर महर शामिल है, इसका क्या होगा। कुरान फरमाता है कि इसे अदा कर दो। ये नहीं फरमाया कि इन औरतों से लेकर इसे अदा करो या सब्र करो कि जब वो औरतें शादी कर लें और उन्हें नया महर मिल जाए तो इस नए महर से काफिर का अदा करो। महर अदा कर दो फरमाता है कि तुम अदा करो, यानी बैतुल माल से अदा करो, और कोई हर्ज नहीं है कि अगर इनके साथ शादी कर लो, लेकिन इस शर्त पे कि इनके महर अदा कर दो। कुरान महर के मसले पर तकिया करता है और बहुत ज़्यादा तकिया करता है कि हतमी तौर पर शादी में महर होना चाहिए।
یہ منحوس لہر جو آج کل چلی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ مہر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، قرآن اس فکر کا مقابلہ کرتا ہے۔ عصمتوں سے مراد وہی ازواجی رابطہ ہے کہ کافر عورتوں سے ازواجی رابطہ باقی نہ رکھو۔ اس معاملے کے مقابل ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور تمہاری بیوی کافر ہے تو اس کو اپنے پاس نہ رکھو، جانے دو۔ ایک بار پھر مالی مسئلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اب اگر کوئی عورت کافر ہو گئی اور کافروں کے پاس چلی گئی تو ان اخراجات کا کیا ہوگا جو مسلمان نے مہر وغیرہ کے عنوان سے اس پر کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جتنا اس نے خرچ اور انفاق کیا ہے اور مہر دیا ہے، اسے حق ہے کہ وہ واپس لے لے، جس طرح سے انہیں حق ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کیا ہے وہ واپس لے لے۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ یہ ہے کہ خدا کا حکم کہ وہ تمہارے درمیان حکم لگاتا ہے، خدا جانتا ہے، اس کے کام حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان مرد کی بیوی کہ اس مسلمان نے اس بیوی کے مہر وغیرہ میں کچھ مال خرچ کیا ہے، وہ کافر ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، پھر اس پر دسترسی بھی حاصل نہیں ہوتی اور کہ وہ مرد اپنا خرچ کیا ہوا مال اس سے واپس لے لے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے معاملے میں بھی بیت المال ہی سے ادا کیا جائے۔ صبر کرو کہ کبھی اگر کوئی غنیمت ہاتھ آئے اسی عمومی غنیمت میں سے تو جو نقصان اس مسلمان کو بیوی کے جانے سے ہوا ہے اس کی تلافی کر دو۔ تمہاری بیویوں کی جانب سے اگر کوئی چیز یعنی وہی اخراجات جو تم نے کیے ہیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور وہ تم واپس نہ لے سکو، پھر تم نے معاقبہ کیا، یعنی اس کے بعد کہ یہاں کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ تمہیں کوئی غنیمت ملے، ان لوگوں کو جن کے اس حوالے سے نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کی بیت المال سے اس نئی غنیمت سے تلافی کر دو اور انہیں ادا کر دو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور پرہیز کرو اس خدا سے جس خدا پر تم ایمان رکھتے ہو۔ عنوان ہے فتح مکہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت۔ یہ دو آیتیں جن کو میں نے پڑھا جیسا کہ میں نے عرض کیا اور مفسروں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اگلی آیت بظاہر جیسا کہ کہا گیا کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن چونکہ ان کے مطالب سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اس اعتبار سے مختلف نہیں ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ یہ آیت عورتوں کی بیعت کے بارے میں ہے، وہ عورتیں جو مسلمان ہو جاتی تھیں اور پھر چاہتی تھیں کہ آ کر پیغمبر کے ساتھ بیعت کر لیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیعت کے مسئلے میں اسلام لانے کی مانند جس طرح کوئی مرد جب مسلمان ہوتا تھا تو اس کے ایمان کی آزمائش ضروری نہیں تھی، اگر کوئی مرد پیغمبر کے ساتھ بیعت کرتا تھا تو اس کے لیے بھی بیعت میں کوئی خاص شرائط نہیں رکھی جاتی تھی، لیکن جب عورتیں بیعت کے لیے آتی تھیں تو قرآن کچھ خاص شرائط کا ذکر کرتا تھا اور فرماتا ہے کہ ان شرائط کو حتماً مد نظر رکھا جائے اور انہیں بیعت کے مضمون میں قرار دیا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ کے نتائج ماضی میں کی جانے والی تمام جنگوں سے زیادہ نکلے، کیونکہ یہ ایسی صلح تھی جو درست اور بالکل صحیح وقت پر ہوئی تھی۔ مکہ کا ماحول تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کے 2 برسوں میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کو بھی آزادی مل چکی تھی اور مکہ میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر روحی اعتبار سے کافروں میں اب کوئی رمق بھی باقی نہیں رہی تھی۔ جھوٹا پروپیگنڈا جو کافروں نے پھیلایا ہوا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، بہت زیادہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سب جھوٹ ہے اور مکہ کی عوام کے دلوں میں مسلمان ہونے کی آرزو پیدا ہو چکی تھی۔ فتح مکہ کے بعد کہ اسے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے فتح کیا کہ کوئی خون ریزی واقع نہ ہو اور نہیں ہوئی سوائے خالد بن ولید کے مختصر سے شور شرابے کے کہ پیغمبر نے بھی اس کام سے بیزاری اختیار کی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کے وہ جانی دشمن بھی اور اسلام قبول کر لیا۔ مرد اور عورتیں گروہ در گروہ آتے اور اسلام لے آتے، مرد آتے تھے اور پیغمبر کے ساتھ بیعت کرتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھیں۔ عنوان ہے خواتین کی بیعت اور اس کی شرائط۔
البتہ جیسا کہ تاریخ اور حدیث میں آئے کہ جب عورتیں پیغمبر کے ساتھ بیعت کے لیے آئیں تو فرمایا کہ نہیں، میں عورتوں کے ہاتھوں میں بیعت نہیں دوں گا۔ مرد آتے تھے اور ہاتھ دیتے تھے، اور عورتیں آتی تھی، فرمایا نہیں۔ کہنے لگیں کہ پھر ہم کس طرح سے بیعت کریں؟ فرمایا کہ پانی کا ایک برتن لے آئیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر ڈالا اور نکال لیا، پھر فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ بیعت کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیں، یہی بیعت کے حکم کا حکم ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 جو کہ آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ کے پاس اس امر پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان یعنی لڑکا لے کر نہیں آئیں گی اور کسی نیکی میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کا معاملہ کر لیں۔ اگر مومن عورتیں جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں بیعت کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ خصوصی طور پر یہ شرائط رکھو۔ اگر ان شرائط کے ساتھ بیعت کے لیے آئیں تو بیعت لے لو۔ پہلی شرط اس بات پر بیعت کہ خدا کے لیے کسی کو شریک قرار نہ دیں، یہ پہلا اصول۔ ہر مرد کے ساتھ بیعت میں بھی یہی اصول رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہاں بیان کی گئی شرائط میں سے بعض کا مختص ہے کہ عورتوں کے ساتھ، زیادہ تر مشترک ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان، لیکن عورتوں کے معاملے میں خصوصی طور پر تصریح ہوئی اور اس پر تاکید کی گئی کہ اب کبھی بھی کسی بھی عورت میں بت پرستی اور شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گی یہ عورتیں۔ یہ سب سے پہلی شرط، ولا یسرقنا، چوری نہ کریں۔ مراد وہ چوریاں ہیں جو بعض اوقات عورتیں کرتی ہیں لیکن خود اسے چوری نہیں سمجھتی، یعنی شوہر کے مال سے چوری۔ جو عورتیں آئی تھیں ان میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی اور معاویہ کی ماں ہند بھی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ پڑھا کہ ولا یسرقنا، عورتیں شرط پر بیعت کریں کہ چوری نہ کریں، تو وہ بولی یا رسول اللہ، میرا شوہر ابو سفیان ایک خسیس آدمی ہے، اگر یہ کام نہ کروں تو اپنے اخراجات کو گھٹانا ہوگا، جو کچھ وہ دیتا ہے اس سے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، آیا میں یہ کام کر سکتی ہوں یا نہیں؟ حالانکہ وہ خود ابو سفیان پر مسلط تھی اور ابو سفیان اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر حاشیے میں ڈیٹیل موجود ہے، بیان کرتے ہیں ہم کہ ہند ایک عجیب عورت ہے، بہت چرب زبان ہے اور بہت خبیث عورت بھی ہے۔ یہ وہی عورت ہے جس نے جنگ احد میں چند دوسری عورتوں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ یہ عورتیں کافر مردوں کو جنگ کے لیے جوش دلاتی تھی۔ تصنیف کے انداز سے کچھ اشعار تھے کہ جن کو وہ پڑھتی تھیں اور تالیاں اور دف بجاتی تھیں۔ کہتی تھی وہ، ہم تاریخ کی بیٹیاں ہیں، قیمتی قالینوں پر چلتے ہیں، اگر تم لڑتے ہو تو ہم سے ہم آغوش ہو سکتے ہو، لیکن اگر بھاگ گئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ اور یہ عورتوں کو اکساتی تھیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور حضرت حمزہ سے سخت دشمنی رکھتی تھیں، کیونکہ اس کا بھائی، باپ اور چچا جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اس کا بھائی امیر المومنین کے ہاتھوں، باپ عبیدہ بن حارث کے ہاتھوں اور چچا حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اب یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں۔ ولا یزنینا، اس شرط پر بیعت کریں کہ زنا نہ کریں۔ ہند نے کہا یا رسول اللہ، ایک شادی شدہ عورت کے بارے میں زنا کرنا بے معنی بات ہے۔ جناب عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ قہقہ لگا کر بہت ہنستے لیٹ گئے، کہنے لگے اس ہنسی کا مطلب یہ تھا کہ جاہلیت میں تو خود میرا تمہارے ساتھ چکر چلتا تھا جبکہ تم شادی شدہ تھی۔ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، خصوصی طور پر تصریح کی گئی کہ اگرچہ بچہ گرانے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اولاد کو ماں نہیں مارتی۔ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو زیادہ تر اسے باپ مارتا ہے، وگرنہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آ جاتا ہے پھر بہت بعید ہے کہ ماں اسے مارے، البتہ پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ جاہلیت میں بھی باپ تھے جو مارتے تھے کیونکہ وہ ان کے اخراجات کے ذمہ دار تھے، علاوہ ازیں انہیں آر بھی محسوس ہوتا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اور خبردار اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہ کرنا،
لیکن عورتیں بچے گراتی ہیں کیونکہ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، اس سے محبت پیدا ہو۔ دیکھیے یہ مسلمان ہونے کی شرط تھی کہ مسلمان ہونے کی شرط یہ تھی کہ بچہ نہ گرائیں۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ کسی اور کا ہو اور اسے اپنے شوہر سے نسبت نہ دے، کیونکہ اس کا بھی ایک الگ معاملہ ہے۔ زنا ایک گناہ ہے، زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو شوہر سے نسبت دینا ایک اور گناہ ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے زنا کیا اور پھر خود اپنے شوہر کے سامنے اقرار کرتی ہے کہ بچہ تمہارا نہیں ہے، لہٰذا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں آ کر نسل کو بھی خراب کرے اور جھوٹ بول دے کہ نہیں یہ بچہ تمہارا ہی ہے، تو یہ 2 گناہوں کی مرتکب ہوئی ہے۔ تمہارے امر کی مطلقاً اطاعت کریں۔ امر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سنت پیغمبر، احکامات پیغمبر، شرعی احکامات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جانب سے پہنچاتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرے احکامات جو دیتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اس عنوان سے کہ خدا نے انہیں مسلمانوں کے امور کا ولی بنایا ہے، لازم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اطیعوا رسول۔ ان احکامات میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں مسلمانوں کی مصلحت کی بنیاد پر صادر کرتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور وہ احکامات جو اولو الامر حضرات دیتے ہیں، جو نیک کام تم ان سے کہو وہ اس میں وہ سرتابی نہ کریں، اگر ایسا ہو تو پس ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا متعال سے استغفار کرو، طلب مغفرت کرو، ان اللہ غفور رحیم، کہ خدا بڑا بخشنے والا و مہربان ہے۔ عنوان ہے کفار بالخصوص یہود کے ولی ہونے کا مسئلہ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 جو کہ آخری آیت ہے، اور شاید ہم نے 12 نمبر کی آیت کو آخری کہا تھا، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ایمان والو خبردار اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس پر خدا نے غضب نازل کیا ہے، اگر کہ وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہوں گے جس طرح کفار قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پچھلی 3-4 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اگرچہ کفار کی ولایت کے ساتھ ان کا بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن باطن میں تعلق تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت مسلمان ہو جاتی ہے، اس کا شوہر کافر ہے، اس مسلمان کا کافر کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یا کوئی مرد مسلمان ہے، اس کی بیوی کافر ہے، اس مسلمان مرد کا کافر بیوی کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ بھی وہیں سے مربوط ہے۔ لیکن آخری آیت دوبارہ پوری صراحت کے ساتھ پلٹتی ہے اسی ولایت کفار کے مسئلے کی طرف، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیکن یہاں پر خاص طور پر یہودیوں کا نام لیتا ہے پروردگار، یعنی یہودیوں کے خطرے، عربوں کے بقول الخطر الیہودی کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن مجید یہودیوں کے خطرے کی جانب خاص توجہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عیسائی یا کسی بھی اور دین مذہب کے حوالے سے خصوصی طور پر خطرے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کا عنوان کلی عنوان ہے، خصوصی عنوان نہیں ہے، لیکن یہودیوں کا ایک خصوصی عنوان ہے، یہودیوں کے خاص خطرے کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ ولایت، دوستی اور نزدیکی تعلق اس قوم کے ساتھ نہ رکھو جس پر خدا نے غضب کیا، ان کی ولایت کو قبول نہ کرو۔ اس کے بعد قرآن ایک اور نقطہ ذکر کرتا ہے۔ اس نقطے کی روح یہ ہے کہ یہودیت دین سے زیادہ ایک نژاد اور نسل ہے، اور یہودی یہودیت کے عنوان سے مکمل یگانت رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مسلمہ اصولوں پر جن میں سے ایک قیامت ہے اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ لوگ قیامت پر سرے سے اعتقاد ہی نہیں رکھتے، جس طرح سے مشرک کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو پھر بات ختم، پھر نہ کوئی حشر ہے اور نہ کوئی نشر۔ یہودی بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ یہ لوگ کلی طور پر نا امید ہیں اس بات سے کہ کوئی آخرت بھی ہوگی، جیسا کہ کفار، یہاں پر کفار سے مراد مشرکین ہیں، مردوں سے نا امید ہیں،
जिस तरह से कि खुदा के मुनकिर मुशरिक इस हवाले से सोचते हैं, ये लोग भी इस हवाले से बिल्कुल इसी तरह से सोचते हैं। बस आखिरी आयत दोबारा मसला विलायत की तरफ पलट आई। असहाब कुबूर से क्या मुराद है? असहाब कुबूर यानी मुर्दे। सवाल समझ में नहीं आ रहा। यहाँ 2-3 अंदाज से तफसीर की गई है और मैंने इसमें से एक अर्ज की है। बाज लोग कहते हैं कुफ्र सतर और छुपाना है, और यहाँ पर कुफार यानी वो लोग जो मुर्दों को दफन करते हैं, यानी जिस तरह से जब कोई किसी मुर्दे को दफन कर देता है तो वहां से इस बात से मायूस होकर लौटता है कि अब वो दुनिया में पलट कर आएगा। ये लोग भी आखिरत से इस हद तक मायूस हैं। लेकिन जैसा कि दूसरी तफसीरों में आया है कि यहाँ कुफार से मुराद यही मारूफ काफिर यानी मुशरिकीन कुरैश हैं, और आयत के सही मायने यही है कि जिस तरह से ये कुरैश मुर्दों से मायूस हैं, दोबारा दुनिया में पलट आएंगे, यहूदी भी आखिरत के बारे में इन्हीं की तरह से सोचते और मायूस हैं। यहाँ पे तफसीर का इख्तिताम होता है और अब आगा साहब क्या फरमाते हैं, देखें आगे। वो कहते हैं कि अय्याम मुहर्रम नज़दीक है और ये अय्याम मुसीबत के अय्याम है, और अजीब बात है कि मैंने सन 1341 शमसी हिजरी ईरानी साल के मुताबिक में, जिस साल आका बुरजुदी का इंतकाल हुआ और इनके इंतकाल को 2-3 माह हुए थे कि इनका इंतकाल शवाल में हुआ था, इन्हीं अय्याम में माह मुहर्रम नज़दीक था और मुहर्रम में चंद रोज से ज़्यादा बाकी नहीं थे। इनको ख्वाब में देखा। इस ख्वाब की एक कैफियत है और तफसील है, मैं खुद इसका मतलब नहीं समझा हूँ। एक साहब थे आकाए हाज आका अहमद के नाम से, जो कुम्मी थे और फौत हो गए हैं। वो ख्वाब की अजीब ताबीर किया करते थे, हत्ता के मरहूम आका बुरजुदी भी कभी कोई ख्वाब देखते थे तो ताबीर के लिए हाज आका अहमद को बुलाया जा करते थे। मैंने हाज आका अहमद को फ़ोन किया और ख्वाब की ताबीर पूछी। हकीकत यह है कि मैं वो वजह नहीं समझ सका कि जो ख्वाब मैंने देखा था इसके किस हिस्से से वो ये समझे। इस ज़माने में मिंबर पर मजलिसें नहीं पढ़ा करता था, कुछ अरसे से मजलिसें नहीं पढ़ रहा था। कहने लगे कि इस ख्वाब का मतलब ये है कि मजलिसें पढ़ना ना छोड़ो, यानी ख्वाब का मतलब ये है। अब इनके अल्फाज क्या थे ये मुझे याद नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी को बिल्कुल छोड़ ना दो। मैंने फिर इसी पर अमल किया जो उन्होंने कहा था और जो ताबीर उन्होंने की इसका असर कबूल किया। कल सुबह नमाज के बाद मैं सो गया और आम तौर पर मैं सो जाता हूँ। ख्वाब में देखा कि एक बाअज़मत मजलिस बरपा है, तमाम अहले इल्म और उलमा मौजूद हैं और हम एक जगह पर बैठे हुए हैं और गोया मुंतजिर हैं कि आका बुरजुदी तशरीफ ले आएं, और फिर ऐलान किया कि आप अनकरीब तशरीफ ला रहे हैं। पूरी मजलिस उठ खड़ी हुई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इनकी जिंदगी में होता था। मैंने भी तेजी से कोशिश की कि खड़ा हो जाऊं। मेरी अबा हाथों पैरों में उलझ गई। मैं एक तरफ को झुका और फिर अपनी अबा को हाथों पैरों से जुदा किया और खड़ा हो गया। आप भी इत्तेफाक से उसी तरफ आ गए जहां मैं बैठा हुआ था। मैंने जगह छोड़ दी, गोया कि मैं जानता था कि वो यहीं पर बैठेंगे। मैंने वहां की जगह खाली कर दी। फिर देखा कि वो कुर्सी की तरफ चले गए और लोगों के लिए गुफ्तगू करना चाहते थे। वो भी दर्स नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बल्कि मजलिस पढ़ना चाह रहे हैं। मैंने देखा कि उन्होंने मिंबर पे कहा, हम वाइजीन। मुझे ख्वाब में ही ताज्जुब हुआ। दिल में कहा, आका बुरजुदी, मैं जानता हूँ कि वो इस ज़माने में मजलिसें पढ़ा करते थे। अपनी मर्जियत के दौर में खुसूसन बुरजुद में जगह का नाम, माह रमज़ान में कभी मिंबर पर जाया करते थे, लेकिन आखिरकार वो एक मर्जे तकलीद थे ना कि वाइज। वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम वाइजीन? फिर देखा तो एक सफ़ेद मफलर सा इनके सर पर नजर आया। हैरत हुई। फिर ख्वाब था, मंजर तब्दील होते रहे। देखा कि वो किसी और शहर में और वहां पर भी इसी तरह से मिंबर पर तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन इन एहतरामात के साथ जो मर्जियत में होती हैं। एक बाग में थे। जैसे ही वो नीचे आए, नागहा मैंने देखा वो पानी के करीब हैं और गोया कि वजू करना चाह रहे हैं। मैंने सोचा कि आगे जाऊं कि याद आया कि हम इनके शागिर्द थे। सोचा कि इनके हाथों पर बोसा दूं। वहां गया और देखा कि वो बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे हैं। फिर यकायक महसूस हुआ कि जैसे कोई छोटी सी नहर थी और बहुत साफ और शफाफ पानी आ रहा था। मैंने देखा कि उन्होंने अपना चेहरा पानी के अंदर रखा हुआ है। आधा चेहरा पानी में है और आधा बाहर। आंखें भी बंद हैं। एक हालत है जैसे आरिफाना इस्तक़राक़ की हालत, एक आरिफ की तरह जो इस्तक़राक़ के
हालत में दुनिया और माफिया से बाखबर होता है। गिरिए की हालत और ये दिल जैसे इसी तरह धड़क रहा है और नाला वो फरियाद कर रहा है और इमाम हुसैन का नाम मुबारक लिए जा रहे हैं। ए हुसैन, ए हुसैन, हुसैन फर्जंद अली, ए हुसैन फर्जंद जहरा। इसी तरह से फरियाद कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। अपने ही लिए यानी खुद अपने ही लिए मसाइब पढ़ रहे हैं और खुद ही गिरिया किए जा रहे हैं। वो भी किस अंदाज का गिरिया? ऐसा गिरिया नहीं कि जिसका असर आंसुओं की शक्ल में बहुत ज्यादा नुमाया हो। एक ऐसी हालत की शायद महसूस ही नहीं कर रहे कि कोई दुनिया भी है, यानी इस तरह से डूब गए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात में। फिर जब मैं बेदार हुआ तो याद आया कि वो ख्वाब जो मैंने चंद साल कब्ल देखा था कि मुहर्रम से 2-3 रोज पहले था, अब भी देख रहा हूँ कि मुहर्रम से चंद रोज पहले है। चंद जुमले दुआ की अदा करूं। ए परवरदिगार, हमारे दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमा। ए परवरदिगार, हमें मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। हमारे मौत के मौके पर को पुरसुकून अता फरमा। मौत के बाद मग़फ़िरत को हमारे शामिल हाल फरमा। ए परवरदिगार, गफलत के पर्दों को हमारी आँखों, कानों और दिलों से अपने लुत्फ़ व इनायत से दूर फरमा। हमारी रूही और जिस्मानी बीमारियों को अपने करम और लुत्फ़ से शफ़ा अता फरमा। ए परवरदिगार, हमारे मरहूमीन को अपनी मग़फ़िरत और इनायत में शामिल फरमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सूरह मुम्तहना की तफसीर यहाँ पर इख्तिताम को पहुँची। हम परवरदिगार से दुआ गो हैं। परवरदिगार, दुआ तलब करते हैं कि परवरदिगार हमारे इस पढ़ने को कबूल फरमा और हमारे लिए और हमारे मरहूमीन के लिए ये तोशा आखिरत साबित हो। हमारे पढ़ने में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर कोई गलती हो गई है तो इससे दरगुजर फरमा। आमीन।